نحمده نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو خاتم النبیین ہے اور خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے اور نہ کوئی رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام اہل بیت پر۔ بیس قرآنی وظائف کی طرف سے ہمارے تمام بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج جو ویڈیو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں، یا آج کا جو عمل ہے، جو وہ وظیفہ ہے، وہ میں اپنے بہن بھائیوں کے لیے بہت ہی اچھا اور مجرب وظیفہ لے کر آئی ہوں۔ وہ ذاتی گھر کے حصول کے لیے وظیفہ ہے۔ یعنی آج کل مہنگائی کے دور میں کرائے کے گھر پر رہنا بہت مشکل ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ لوگ کتنے پریشان رہتے ہیں جو لوگ کرایوں کے گھروں میں رہتے ہیں۔ ابھی مہینہ گزرتا نہیں ہے کہ فوراً نیا مہینہ شروع ہو جاتا اور کرائے کی ڈیٹ آ جاتی ہے کہ اب کرایہ ادا کرنا ہے۔ اور آج کل مہنگائی کے دور میں کرائے کے مکان پر رہنا بہت زیادہ مشکل ہے، اور جو لوگ مالی حساب سے بھی بہت زیادہ غریب ہیں، اور ان کے لیے تو اور ہی زیادہ مشکل ہے، کیونکہ ان کو اپنے بچوں کو پڑھانا اور ان کا پیٹ پالنا بہت مشکل ہے۔ تو مکان کا کرایہ وہ کیسے ادا کریں گے؟ یعنی آج کل مہنگائی کے دور میں بچوں کو پالنا، ان کا پیٹ پالنا، ان کو اچھی تعلیم دینا، اچھی تربیت کرنا، اچھا رہن سہن دینا، اور پھر گھروں کے کرائے بھی دینا بہت زیادہ مشکل ہے۔ یہ بہت زیادہ پریشانی والی بات ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں، اور ایسے بہن بھائیوں کے لیے جو مالی حالات سے بہت زیادہ پریشان ہیں، بہت زیادہ مفلسی اور غربت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ان کے لیے آج میں بہت ہی خاص اور مجرب اور آزمودہ وظیفہ لے کر آئی ہوں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ بادشاہوں اور شہنشاہوں والی زندگی گزارے۔ تو ویڈیو شیئر کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ تو آج میں آپ سے ایک بہن کا واقعہ ذکر کروں گی جو بیچاری بہت ہی زیادہ پریشان رہتی تھی، اور ان کی کافی بڑی فیملی تھی، اور ان کے گھرانے کے اخراجات بھی بہت زیادہ تھے، اور بہت مشکل سے ان کے خرچے پورے ہوتے تھے، کیونکہ کافی بچے تھے ان کو پڑھانا لکھانا، ان کے خرچے پورے کرنا بہت زیادہ مشکل تھا۔ تو ان کا شوہر بھی جو ہے ایک لمیٹڈ سیلری لیتا تھا، جس میں ان کا گھر کا کرایہ دینا، بچوں کی فیسیں دینا اور باقی خرچات بہت مشکل سے پورا ہوتا تھا۔ اور وہ میری بہن ہر وقت ڈپریس رہتی تھی، پریشان رہتی تھی، بچوں کی وجہ سے، گھر کے خرچوں کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے، پھر بیماریاں بھی ہوتی ہیں ان کی وجہ سے وہ پریشان رہتی تھی۔ تو وہ بہن میرے پاس آئیں اور انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ ہمارے گھر کی یہ پریشانیاں دور ہو جائیں، اللہ پاک ہمارے گھروں میں برکت عطا کرے، اور ایسا اللہ تعالی ہمارے گھروں کو مالا مال کر دے اور ہر چیز کی فراوانی کر دے، رزق کے دروازے کھول دے۔ آپ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں۔ تو آپ مجھے کوئی ایسا مجرب وظیفہ بتائیں کہ ہم، ایک تو یہ ہے کہ گھر میرے میاں کی اچھی نوکری لگ جائے، اچھا ان کا کاروبار ہو جائے، اس میں برکت ہو جائے، اور ہمارے وسائل اچھے طریقے سے پورے ہو جائیں، اور ہم اپنا ذاتی گھر خرید لیں، اور گھر کی ساری پریشانیاں بھی ہماری ختم ہو جائیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کرایہ دینا مشکل ہے۔ جب آپ اپنا گھر میں رہیں گے تو کم از کم آپ کو یہ ٹینشن تو نہیں ہوگی کہ آپ نے کرایہ دینا ہے۔ اور ہم بھی، اور وہ بہن مجھے کہتی ہیں کہ ہم بھی دوسرے لوگوں کی طرح ایک آزاد اور بادشاہوں والی زندگی گزاریں اور ٹینشنوں سے ریلیکس زندگی گزاریں۔ تو ان بہن کو میں نے یہ وظیفہ بتلایا جو میں آج آپ سے ذکر کرنے لگی ہوں۔ تو جب انہوں نے یہ وظیفہ کیا تو اللہ پاک نے ان کا یہ وظیفہ کرنا ہی تھا کہ اللہ پاک نے ان کو دولت سے مالا مال فرما دیا، اور ان کے ایسا ہوا کہ ان کے شوہر نے اپنا کاروبار شروع کیا،
ان کے شوہر نے کسی سے تھوڑا سا قرض لیا تاکہ وہ کاروبار شروع کریں. تو آج کل کے دور میں ایسا ہوتا ہے کاروبار بھی کسی کا چلتا ہے، کوئی بیچارہ ڈوب جاتا ہے. تو ان بہن نے قرض اپنے میاں کو لے کے دیا، اور قرض لینے کے ساتھ جب انہوں نے کاروبار کیا اور ساتھ ہی میں اس کاروبار کی برکت کے لیے یہ وظیفہ شروع کر دیا، تو اللہ پاک نے ان کے کاروبار میں اتنی برکت دی کہ آج انہوں نے اپنا ذاتی گھر میں وہ بیٹھی ہوئی ہیں، ایک بنگلے میں بیٹھی ہوئی ہیں، ایک اچھے گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں. اور ان کے جو بچے ہیں ماشاءاللہ بچیاں ہیں وہ اچھی تعلیم حاصل کر کے اچھے گھرانوں میں چلی گئی ہیں، اچھی جگہ ان کے رشتے ہو گئے ہیں اس وظیفے کی برکت سے. اور اچھے بڑے بچے جو ہیں وہ اچھے کالجوں میں پڑھ کے اور بڑی بڑی جگہوں پہ آفیسر لگ گئے ہیں، اچھی ان کو نوکریاں مل گئی ہیں. تو میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گی کہ ایک بہن نے مجھے کمنٹس میں بتایا کہ آپ لوگ وظائف تو بتاتے ہیں لیکن ہمیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ فائدہ آپ ہی کو ہوتا ہے کہ آپ کا چینل چل جاتا ہے. تو میں آپ کو یہ بات بتاؤں گی کہ آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ اللہ کے نام میں کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو دل کے ساتھ پڑھیں اور آپ کو فائدہ نہ ہو؟ ایسا ہو نہیں سکتا. قرآن مجید کی آیات مبارکہ، قرآن مجید ساری کی ساری شفا ہے، ساری کی ساری ہدایت ہے. اگر آپ کسی عمل کو، کسی وظیفے کو کامل یقین کے ساتھ اور اللہ پر توکل کرنے کے ساتھ اگر آپ کریں گے تو اللہ کریم آپ کے راستے ضرور کھول دیں گے. قرآن مجید کی آیات مبارکہ، ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ اس کو ایک عمل میں لے کے آئیں ایک کامل یقین کے ساتھ. اگر دل کے ساتھ آپ کسی چیز کو تصور میں لے کے اگر اس عمل کو کریں اور اللہ پاک آپ کو اس میں کامیابیاں عطا نہ کریں. اور دوسرا میں آپ کو بتا دوں، کچھ بہن بھائی ایسے ہوتے ہیں جو وظائف تو کرتے ہیں لیکن اپنے دوسرے اعمال پر نظر نہیں ڈالتے، اور وہ برائیاں کرتے رہتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان نہیں کرتے. گھروں میں بہت زیادہ ان کے بدعمالیاں بدفعلیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ان کے یہ معاملات جو ہیں وہ اگر وہ وظائف کریں بھی تو وہ وظائف جو ہیں وہ اثر انداز نہیں ہوتے. تو میرے بہن بھائیوں، وظائف اس وجہ سے اثر انداز نہیں ہوتے ہیں کہ آپ اپنے اعمال پہ بھی نظر ڈالیں، اپنے بچوں کو دین اور دنیا دونوں کی تعلیم بھی دلوائیں اور ان کو اللہ اور رسول کے بارے میں بتائیں، اللہ اور رسول کے طریقوں کے بارے میں بتائیں، اور خود بھی اسلام کے مطابق زندگی گزاریں اور اسلام کی تعلیمات کے مطابق اپنے بچوں کو بتائیں، اسلامی تعلیمات دیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی بھی آپ وظیفہ، کوئی بھی عمل اگر آپ کامل یقین کے ساتھ اگر کوئی بھی وظیفہ آپ کو کفر و شرک والا نہیں بتاتے بلکہ قرآن و حدیث سے ثابت شدہ وظیفہ بتاتے ہیں، اگر آپ اس وظائف کو، ان عمل کو کامل یقین کے ساتھ کریں گے تو آپ یقین مانیں کہ ضرور آپ کو کامیابی حاصل ہوگی. تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس بہن نے جب وظیفہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے مالا مال کیا اور ان کی ساری پریشانیاں ختم ہوگی. تو اللہ کریم نے اس وظیفے کی برکت سے ان کے ماشاءاللہ اتنی زیادہ ان کو جائیداد، اتنی زیادہ دولت ان کے پاس آ گئی، جو انہوں نے ان کے میاں نے قرض لیا تھا وہ بھی قرض عطا ہو گیا. تو آپ چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف. تو جو میں آج آپ کو وظیفہ بتانے لگی ہوں یہ گھر کے ذاتی حصول کے لیے وظیفہ ہے. یہ درود پاک کا وظیفہ ہے جو آپ نے کرنا ہے. اور اگر آپ جو میں آپ کو طریقہ کار بتاؤں گی اسی طریقہ کار سے اگر آپ نے وظیفہ کیا اور یقین کے ساتھ کیا تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی آپ کا مقدر بنے گی. تو وہ یہ ہے کہ آپ نے جو وظیفہ ہے وہ عصر کی نماز کے بعد کرنا ہے. یہ جو وظیفہ ہے یہ گھر کے ذاتی حصول کے لیے وظیفہ ہے. یہ درود پاک آپ نے جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد 1000 دفعہ اس درود پاک کو پڑھ کے آپ نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی ہے. تو انشاءاللہ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے آپ کو آپ کے ذاتی گھر کا انتظام فرما دیں گے. کوئی نہ کوئی ایسا ذریعہ بنا دیں گے، کوئی نہ کوئی ایسا رستہ نکالیں گے، ایسی آسانیاں پیدا کریں گے کہ آپ کے رزق میں برکت ہوگی اور اللہ پاک ایسے دروازے کھول دیں گے کہ آپ کو انشاءاللہ آپ گھر اپنا ذاتی خرید لیں گے. اور آپ کو پریشانیوں کے حوالے سے بھی آپ کی پریشانیاں گھر کی ختم ہو جائیں گی. اور اس کے علاوہ بھی اس درود کے پڑھنے کے بہت زیادہ بے شمار فوائد ہیں. وہ یہ ہے کہ اگر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جمعے کی نماز کے بعد آپ نے 1000 دفعہ تو اس درود کو آپ نے پڑھنا ہے. یہ گھر کے ذاتی حصول کے لیے ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس درود پاک سے آپ کو فائدہ ہو تو آپ نے ہر نماز کے بعد 21 بار اس درود کا ورد کرنا ہے. تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ساری پریشانیاں
دور کریں گے، اور آپ کو ایسے ایسے انعامات سے نوازیں گے، ایسی ایسی خوشیاں عطا کریں گے، ایسی ایسی پریشانیوں سے نکال دیں گے اور غموں سے نکال دیں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کو اس درود کا اتنا فائدہ ہوگا۔ تو میں آپ کو درود پاک بتاتی ہوں کہ آپ نے اس درود پاک کو پڑھنا ہے، وہ یہ ہے: اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ میں دوبارہ دہراتی ہوں: اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔